السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، آج میں آپ کو ایک اور نیا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ وہابی دیوبندی چھپاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیوبندی حضرات جو ہیں شاید اسی خدا کے بارے میں کہتے ہوں گے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اور خدا وہ سب کر سکتا ہے جو بندے کر سکتے ہیں۔ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، چوری چکاری، زناکاری، بہرحال سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جس خدا کے بارے میں دیوبندیوں کا عقیدہ تھا، وہ دیوبندیوں کا خدا آج مجھے مل چکا ہے۔ آپ حضرات پوری آڈیو باغور سنیں اور میں یہ حوالہ بھی لگا دوں گا۔ اس پوری آڈیو کو غور سے سنیں اور فیصلہ کریں کہ یہ دیوبندی کس خدا کے بارے میں ایسا کچھ بولتے تھے۔ بہرحال آج میں ان دیوبندیوں کو کچھ نہیں کہوں گا، بس انہی کی بات بتاتا چلا جاؤں گا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ دیوبندیوں کی ایک کتاب ہے جو کہ مولانا حسین احمد مرحوم مردود، بہرحال روزنامہ ہے، یہ شیخ الاسلام نمبر روزنامہ جمعیت دہلی شیخ الاسلام نمبر، اور یہ حسین احمد مکھنی، دال مکھنی بول دوں، یہ مدنی تو ہے ہی نہیں کیونکہ ان سے اسلام کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا اسلام سے کوئی رشتہ ہوتا تو اسلام کے خلاف نہیں بولتے، اسلام کے خلاف بکواس نہیں کرتے۔ بہرحال انہوں نے مدنی لکھا ہے، میں نے مکھنی بولا ہے۔ شاید کچھ شیطانوں کو چڑ لگ جائے اور مجھے کچھ غلط بولیں اور کہیں کہ نفرت پھیلاتا ہے۔ میں نفرت نہیں پھیلاتا، بلکہ جو دین اسلام کے خلاف بغاوت مول لیتے ہیں، بغاوت پھیلاتے ہیں، میں انہی کے خلاف بولتا ہوں۔ خیر، لکھا ہے، تم نے کبھی خدا کو سمجھے، تم نے کبھی خدا کو، یعنی مولانا حسین احمد مدنی کے لیے کہہ رہے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی ان کا خدا ہے، اور یہ کس خدا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اب میں بتا رہا ہوں، تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کبھی خدا کو بھی اس کے عرش و عظمت جلال کے نیچے فانی انسانوں سے فروتنی کرتے دیکھا ہے؟ تم کبھی تصور بھی کر سکتے کہ رب العالمین اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کے تمہارے گھروں میں بھی آ کر رہے گا، تم سے ہم کلام ہوگا، تمہاری خدمتیں کرے گا؟ سمجھے جناب، کیا کرے گا؟ خدمتیں۔ کون؟ خدا رب العالمین اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کر۔ پھر آگے لکھتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔
سمجھے مسلمانوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں، مجذوب ہوں کہ بڑھ ہانک رہا ہوں؟ نہیں بھائیو، یہ بات نہیں ہے۔ سڑی ہوں نہ سودائی ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے، حق ہے، مگر سمجھ کا ذرا سا فیر ہے۔ حقیقت سمجھے، سمجھ کا ذرا سا فیر ہے۔ حقیقت و مجازی کا فرق ہے۔ محبت کا معاملہ ہے اور محبت میں اشاروں کناروں سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ محبت بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی، کچھ بند بند ڈھکی ڈھکی چھپی چھپی باتیں ہی محبت کو راس آتی ہیں۔ سمجھے مسلمانوں؟ یہ کچھ ڈھکی ڈھکی چھپی چھپی دیوبندیوں کی محبت کو یہ باتیں راس آتی ہیں، سمجھے؟ بہرحال چلیے ایک اور تھوڑا سا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے، خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جنہیں دنیا بڑے کیا لکھا ہے، اچھا، دنیا پھٹے پرانے کپڑوں میں، پھٹے کپڑوں میں، میلے کچیلے حال میں، ہے نا، پھٹے پرانے کپڑوں میلے کچیلے حال میں دیکھ کر منہ بنا لیتی ہے، مگر دنیا کو کیا معلوم کہ یہی بندے اگر خدا کے مقابلے میں بھی قسم کھا لیتے ہیں تو خدا ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ تو جب ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، حضور غوث اعظم کو مانتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ہم سب کو جب مانتے ہیں، تو تمہارے اوپر یہ بغض و عداوت کے پہاڑ کیوں ٹوٹنے لگتے ہیں بے شیطانوں؟ یہاں تمہارا یہ مکھنی یہ اتنا بلند ہو گیا۔ چلیے بہرحال میں کچھ کہوں گا نہیں، ورنہ میں اگر ادھر کہنے لگا تو بہت کچھ کہہ ڈالوں گا۔ خیر، پھر خدا را بتائیں آنکھوں نے گزی گاڑے میں ملفوت اس بندے کو دیکھا ہے، وہ کہوں نہ کہوں، کہیں نہ کہیں، ہم کہیں نہ کہیں ہم نے خود اللہ بزرگ برتر کا جلوہ اپنی اسی سرزمین پر دیکھا ہے۔ ارے واہ، حسین احمد دیکھ رہے ہیں جناب، تم کیا جانو حسین احمد کو، بے شک گوشت پوشت کا ڈھانچہ، خاک کا پتلا آدمی، محض آدمی، سراسر آدمی، مگر نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے یار! مجاہد اعظم اسد اللہ، نمونہ سلف صالحین۔ لفظ بڑے باریک ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، زوم کر کر کے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دیوبندی ہے حسین احمد مدنی، یہ جو ہے حقیقتاً ہے تو بندہ، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، مگر اسے دیکھنے کی تاب نہیں ہے لوگوں میں، آنکھوں میں وہ قوت نہیں ہے۔ بہرحال ایک اور چیز دیکھ لیں، حالتیں تو ہم نے ان کی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، حالتیں تو ہم ان کی زندگی میں محسوس کرتے تھے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عالم نور میں رہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں بھی نور ہے، ان کے دہنے
نور ہے، ان کے بائیں نور ہے، ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہے، وہ خود نور ہو گئے ہیں۔ وہ اس دعا کے مصداق ہیں جو صحیح حدیث میں آتی ہے، جو صحیح حدیث میں آئی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! آپ فیصلہ کریں مسلمانوں، نور کون ہے؟ حسین احمد مکھنی، حسین لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس دیوبندی کے بارے میں ایسا بولا گیا۔ بہرحال فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے مسلمانوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں، سمجھے؟ یہ کہتے ہیں حضور بشر ہے۔ اگر نور ہیں تو پھر ان کے بیوی بچے کیوں، وہ کھانا کیوں کھاتے تھے، وہ پانی کیوں پیتے تھے، وہ جنگوں میں کیوں جاتے تھے؟ ہزاروں طرح کی کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس یہی فرق آپ کو بتانے کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ یہ وہابڑے، یہ خبیث، یہ لعنتی، یہ تھانوی کی ناپاک اولاد ہے، دیوبندیوں کے 4 اکابر پکے کافر، جن کا نام میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں سب سے پہلا رشید احمد گنگوہی، دوسرا قاسم نانوتوی، تیسرا اشرف تھانوی، چوتھا خلیل احمد میٹھوی۔ یہ چاروں کے چاروں ایک نمبر کے کافر ہیں، اور ان کے کفر کو جانتے ہوئے جو انہیں کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں مسلمانوں، یہ جو جماعتی ہے نا، جماعت لے کے پھرتے ہیں، تو یہ ایک ان کا لبادہ ہے۔ اگر یہ لوگ نماز کے نام پہ نہ جائیں تو تم ایسی تو ایمان چھنوا نہیں دو گے۔ ایمان چھیننے کے لیے، ایمان لوٹنے کے لیے کچھ تو جو ہے بھیس بنانا پڑے گا نا۔ تو انہوں نے ایک بھیس بنایا، سمجھے؟ مسلمانوں والا بھیس بنایا، نمازی والا بھیس بنایا، اور مسلمانوں کا ایمان لوٹنے نکل پڑے، مسلمانوں کا ایمان چرانے نکل پڑے یہ لوگ، اور مسلمانوں کا ایمان بھی بڑے سلیقے سے لوٹتے ہیں، سمجھے مسلمانوں؟ آپ نے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ان کے منہ سے سنی؟ اگر سنی ہوں گی تو یہی کہ اللہ کے نبی تو اتنا جو ہے کشٹ اٹھاتے تھے، اتنی پریشانی اٹھاتے تھے، اتنی دقتیں اٹھاتے تھے، حضور کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا، وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، حضور اس بڑھیا کی عیادت کو گئے، اس طرح کی باتیں۔ ارے کبھی یہ بھی تو بتا دو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈالی جنہوں نے صحابہ اکرام کو تکلیف دے کے بھاگنے کی کوشش کی۔ صحابہ اکرام کے جو اونٹ وغیرہ تھے، جو جانور تھے، وہاں مسلمانوں کے جو جانور تھے پالنے والے جن سے فائدہ اٹھاتے تھے، تو ان کو لے کر بھاگے۔ ایسے منافقوں کے آنکھوں میں حضور نے جو ہے سلاخیں ڈالی ہیں، گرم سلاخیں، سمجھے؟ اور ابو لہب کے لیے بد دعا کی ہے۔ ارے بدبختو، تم ایک پہلو بتاتے ہو دوسرا چھپاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ ارے جہاں حضور کا تم کمال بتاتے ہو تو وہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جلال بتا دیا کرو۔ ارے رسول ہیں، نبی ہیں، اور رحمت للعالمین ہیں۔ ارے جو حضور کے غلام ہیں ان کا بھی کچھ جو ہے عمل بتا دیا کرو، ان کا کیا عمل ہے؟ صحابہ اکرام نے کبھی حضور کی شان میں کوئی کچی بات نہیں سنی، جان دینے کو تیار تھے، سمجھے؟ بدبختو، ہم مسلمانوں کے سامنے ہمارے نبی کی جو ہے معاذ اللہ برائی کرتے ہو تم لوگ ہیں، اور ہم سن لیں گے۔ ارے جو رسول اللہ کی تم سے برائی سنتا نا، اس کے دل میں بھی ایمان بہت کم ہے، اور کوئی پتہ نہیں خاتمہ کس حال میں ہو، کوئی پتہ نہیں۔ جو تمہارے منہ سے حضور کی شان میں توہین سنتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ جو مومن ہوگا نا، آگ بگولا ہو جائے گا، سمجھے؟ برداشت نہیں کرے گا، تم پہ غرض نہ لگے گا، اور وہ گالی بھی بک دے تو کوئی پتہ نہیں، سمجھے؟ مگر تم کم علم انسانوں کے پاس بولتے ہو، جو بیچارے جانتے نہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ بھی تمہاری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہاں 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 کرتے رہتے ہیں وہ لوگ بھی۔ ارے کسی سمجھدار انسان کے پاس جاؤ نا تم کبھی کسی پڑھے لکھے کے پاس نہیں بولنے کے قابل ہو۔
کبھی نہیں بول سکتے تم کسی سمجھدار انسان کے پاس. جو علماء کی بارگاہ میں رہتا ہے، علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، تم اس کے پاس بھی نہیں بول سکتے ہو. حالانکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر علماء کی صحبت اس نے اٹھائی ہے، تو علماء کی صحبت کا اس کے اوپر فیض ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. تم اس کو بھی نہیں بہکا سکتے. کمینوں، بدبختوں، یہ جس کو تم حسین احمد کہہ رہے ہو یہ نور ہے اور یہ خدا بن گیا تمہارا. بدبختوں، یہ تمہارا خدا بن گیا. ارے کمینوں، میں کیا بولوں یار. سوچتا ہوں میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گا، مگر جب مجھے باتیں وہ یاد آتی ہیں جو تم نے ہمارے نبی کی شان میں بکواس کی ہے، جو تم نے ہمارے نبی کی شان میں خلاف ورزی کی ہے، ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخی کی ہے، تو کچھ نہ کچھ بول ہی جاتا ہوں. سوچتا ہوں کہ کچھ نہیں کہوں گا، مگر وہ تم نے کہا نا بے حرام زادو کہ محبت کو کچھ ڈھکی چھپی باتیں ہی راز آتی ہیں. تو یہاں کوئی ڈھکی چھپی کا معاملہ ہے ہی نہیں، وہ تمہارے لیے ڈھکی چھپی ہوں گی. تم اس کو خدا مانو، سمجھے، تم اس کو نور مانو. ہم تو اعلان کر کے حضور کو نور مانتے ہیں. قرآن نے حضور کو بتایا ہے کہ حضور نور ہیں. شیطانوں، چھپاؤ، تم کہاں تک چھپاؤ گے اپنے آپ کو. مسلمانوں فیصلہ کر لو. یہ وقت امتحان کا وقت ہے، یہ زندگی امتحان کے لیے دی گئی ہے، سمجھے. اگر اس دنیا میں ایمان کے ساتھ چلے گئے، اس دنیا میں ایمان بچا لیا تو ہم کامیاب ہیں. اور اس دنیا میں ہم نے ان لٹیروں سے ایمان چروا دیا، ایمان چھنوا دیا، تو پھر آخرت کا انجام بہت سخت ہے، بہت کرا معاملہ ہے، سمجھے مسلمانوں. تو اپنی آخرت کو بچاؤ، اپنی آخرت کو سنوارو. میرا کام صرف بتانے کا ہے، کسی کو زبردستی منوانے کا نہیں ہے. میں صرف بتا سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے جتنے بھی مومن بھائی ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، اور جتنے بھی دشمنان رسول ہیں، غدار رسول ہیں، سب کے سب جوتے کی نوک پر. مسلمان بھائی اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنیں، زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کو شیئر کریں. اس ویڈیو کو ایسا آگ کی طرح پھیلا دیں کہ دکھا دیں کہ وہابیوں دیوبندیوں کا جو خدا ہے وہ کون ہے. حسین احمد مدنی کو انہوں نے اپنا خدا مانا ہے، انہوں نے نور مانا ہے، اور یہ رسول پاک کو نور ہی نہیں مانتے. یہ خدا کو تو کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، سمجھے مسلمانوں. تو شاید ہو سکتا ہے یہی حسین مدنی ہو، ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اسی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. تو جب ان کا یہ خدا جھوٹ بولتا ہے تو پھر خدا کب ہے؟ خدا تو ہر عیب سے پاک ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. چلتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کروں گا. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.